السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو نالج اینڈ انالیسس ود ابراہیم فاروقی۔ ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 12 دن پہلے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایک ملٹری کلیش شروع ہوا تھا 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو، وہ سیز فائر پر ختم ہوا تھا آفٹر 4 days، 4 دن کی جنگ کے بعد۔ سیز فائر ایگریمنٹ دونوں ملکوں کے درمیان ہو گیا، جو کہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ تقریباً 2 ہفتے گزرنے والے ہیں اس بات کو، لیکن ٹینشنز ابھی بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان موجود ہیں۔ آج 22 مئی ہے، اور کل اور آج کی رپورٹس کو اگر کا ہم جائزہ لیں، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دا لاسٹ 12 days پاکستان ہے اینڈ انڈیا ties have very slowly going of course towards normalization کی طرف جانے کا جو پروسیس ہے وہ بہت سلو ہے، بلکہ اس میں ٹینشنز بار بار آ رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ابھی انڈیا کی طرف سے پاکستان کی جو ایمبیسی ہے نیو دہلی میں، وہاں کے ایک ڈپلومیٹ کو انڈیا نے جو ہے پرسونا نان گراٹا قرار دے کر انڈیا چھوڑنے کا، نیو دہلی چھوڑنے کا جو ہے وہ آرڈر دے دیا ہے۔ اور ایک ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس میں پاکستان کی ایمبیسی نے بھی، پاکستان کی فارن آفس نے بھی، فارن منسٹری نے جو ہے وہ انڈین ایمبیسی جو یہاں پر اسلام آباد میں ہے، یہاں پر بھی ایک انڈین ڈپلومیٹ کو پاکستان چھوڑنے کا جو ہے وہ آرڈر دے دیا ہے آفیشلی۔ اس سے پہلے بھی دونوں اپنے جب یہ جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا تقریباً 2 ہفتے پہلے، تو دونوں ملکوں نے اپنے ایک ڈپلومیٹ کو جو ہے وہ ایکسپیل کیا تھا۔ تو سچویشن ڈپلومیٹک لیول پہ بہت ٹینس ہے۔ اس کے علاوہ نریندر مودی انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے راجستھان میں ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو جو ہے پاکستان کی جو انڈس ریورس ٹریٹی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو ہے، جو ہم پاکستان کے پانی جو 3 ریورس پاکستان کو دیے گئے ہیں، جو کہ پاکستان کا جو قانونی حق ہے، پاکستان کا ایک اکنامک رائٹ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جو ہے ہم وہ پانی جو بھارت کا ہے وہ ہم پاکستان کو نہیں دیں گے۔ آفیشلی انٹرنیشنل لیول پہ بھی، جو کہ ورلڈ بینک کے میڈیشن کے تھرو جو ایگریمنٹ ہوا تھا 1960 میں، اس کے مطابق 3 جو ویسٹرن ریورز ہیں وہ پاکستان کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو اکنامکلی ہٹ کریں گے، پاکستان کی جو فورسز ہیں، پاکستان میں جو پاکستان کی طرف سے جو ٹیررزم ہوا ہے ان کے مطابق اس کے جواب میں پاکستان کو سفر کرنا پڑے گا، پاکستان ول ہیو ٹو پے اے ہیوی پرائس، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ انڈین فارن افیئرز جو منسٹر ہیں سبرامینیم جے شنکر، انہوں نے بھی کچھ اسٹیٹمنٹس ویری ریسنٹلی دیے ہیں، جس میں ایک اسٹیٹمنٹ تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ اف دیر آر ٹیررسٹس ان پاکستان، اگر پاکستان میں دہشت گرد اگر موجود ہیں، ان کے مطابق اگر موجود ہیں، تو ہم ان ٹیررسٹ کو جو ہے وہ دوبارہ سے ہٹ کریں گے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں پاکستان کے اندر۔ یہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اس سے بھی امپورٹنٹ ایک بات جو انڈین فارن افیئرز منسٹر جے شنکر صاحب نے کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے اس سیز فائر کے 12 دن یعنی کہ آلموسٹ 2 weeks ہیو پاسڈ، انہوں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ سیز فائر کا جو معاملہ ہوا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان بیک آن 10 مئی، وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں بلکہ پاکستان انڈیا کی بائی لیٹرل انگیجمنٹ کی صورت میں جو ہے وہ سیز فائر ہوا تھا۔ یہ انہوں نے ڈائریکٹلی باقاعدہ اس بات کو ریفیوٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ یہ بات آپ کو یاد ہوگی ہمارے ویورز کو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 مئی کی شام پاکستان اور انڈیا کے جو کے وقت کے مطابق تقریباً شام کے 5-6 بجے کا ٹائم تھا، اس وقت انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جس کے مطابق پاکستان اور انڈیا نے سیز فائر پر فلی اور امیڈیٹلی ایگری کر لیا ہے۔ سب سے پہلے آفیشلی ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا امریکہ کی طرف سے۔ انڈین فارن افیئرز منسٹر نے اس کو ریفیوٹ کیا ہے۔ وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں، انسسٹ کر رہے ہیں کہ اٹ واز پاکستان ملٹری which sent a message to us کہ we are ready for
peace, we are ready for cessation of military engagement with you. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے جے شنکر صاحب کا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو انڈین فارن افیئرس منسٹر ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ 12 دن کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے, اور اس بات میں کتنی صداقت ہے, کتنی اس میں جو ہے وہ سچائی ہے, اور کہاں تک کس ڈگری تک یہ بات درست ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے انڈیا کے لیے, انڈیا کی گورنمنٹ کے لیے, خاص طور سے ان کی فارن منسٹری کے لیے, پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کے لیے, سب کے لیے بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ 10 مئی کے سیز فائر کے بعد جو سیز فائر سے پہلے جو پاکستان نے اسٹرائکس کی تھیں ان دا لیٹ مارننگ آف 10 مئی ان رسپانس ٹو انڈین اسٹرائکس آن پاکستانی ایئر بیسز, تو اس کے بعد جب سیز فائر کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا سیز فائر کے حوالے سے, انڈیا کے اندر ان کی جو پولیٹیکل فورس, جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ کانگریس, اور اس کے علاوہ جو بھی وہاں پر جو ان کا سوشل میڈیا ہے, جو ان کی ایک جو سوشل ایک ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی, دے آر ریزنگ کویسچنس کہ یہ سیز فائر کس کی بنیاد پر ہوا ہے, کس نے کروایا ہے, اس پر ہم کو وضاحت دی جائے. انڈین گورنمنٹ سے باقاعدہ سوالات کیے جا رہے ہیں. تو اب تقریباً 2 ہفتے کے بعد جے شنکر صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ کا آنا کہ پاکستان کی ملٹری نے جو ہے وہ ہم سے رابطہ کیا تھا, ہم کو میسیج بھیجا تھا کہ وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں, کلیشز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کو سیز فائر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کو اس اسٹیٹمنٹ کو میڈیا میں دینے کے بعد اس کو کوربوریٹ کرنا کی ذمہ داری جو ہے وہ انڈیا پر جو ہے وہ انڈین فارن منسٹر پر, انڈین فارن منسٹری پر, اور پوری انڈین گورنمنٹ پر, انڈین پرائم منسٹر پر عائد ہوتی ہے. امریکہ کی طرف سے اس کا کیا رسپانس آتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر نے سیز فائر کے 2nd یا 3rd ڈے یہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وی ایورٹڈ اے بیڈ نیوکلیئر وار. انہوں نے باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ ہم نے ایک نیوکلیئر وار کو رکوایا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اس کے علاوہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ DGISPR پاکستان کے جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کچھ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. ایک تو انہوں نے ایک جگہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان ریجنل پیس کے لیے کمیٹڈ ہے, پاکستان کا کمٹمنٹ موجود ہے ویسے ہی جیسے پہلے تھا. اس کے علاوہ ایک اور جگہ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے, غالباً الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے, جو 1960 کا ایگریمنٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اگر انڈیا نے اس کو وائلیٹ کیا, اس ٹریٹی کو وائلیٹ کیا جو کہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے ریور واٹرز کے ڈسٹریبیوشن کا, اگر انڈیا نے اس کو وائلیٹ کیا تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وائلیشن پاکستان اس کو کنسیڈر کرے گا. اور انہوں نے کہا کہ کشمیر وچ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اگر یہ پاکستان کا حصہ جو ہے وہ آگے چل کے بنتا ہے کشمیر تھرو دا پروسیس, تھرو دا پولیٹیکل پروسیس, تھرو پروسیس آف کورس, جو آپ کو پتہ ہے کہ UN کے باقاعدہ اس پہ ریزولوشنز موجود ہیں, پلیبسٹ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک فیصلہ UN کی طرف سے آیا تھا وے بیک ان 1949. تو اگر کشمیر بیکمز پارٹ آف پاکستان, آف کورس دا انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر, تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ریورس, تمام کے تمام ریورس پاکستان کے کنٹرول میں ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کو کا یہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی کی وائلیشن انڈیا کی طرف سے, اس کو پاکستان ایک بہت بڑی وائلیشن سمجھے گا. اور پاکستان نے پہلے بھی, پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, جو ان کی سویلین گورنمنٹ ہے, ان کی طرف سے بھی باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ آ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ پاکستان ول کنسیڈر اٹ ایز این ایکٹ آف وار, کیونکہ پانی جو ہے وہ لائف ہے, اور پاکستان کا 70 to 80% جو ایگریکلچر ہے وہ جو پاکستان کی زراعت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کشمیر سے, جو ریورز کا پانی آتا ہے, دریاؤں کا پانی آتا ہے, اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے.
یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ انڈیا کی طرف سے یہ بات سیز فائر کے بعد بھی کہی گئی تھی, اور انڈین فارن افیئرس منسٹر جے شنکر صاحب نے بھی یہ بات اپنے ریسنٹ انٹرویو میں کہی ہے کہ آپریشن سندور جو انڈیا نے لانچ کیا تھا پاکستان پہ اٹیک کو جو ہوا تھا اس کو انہوں نے آپریشن سندور کا نام دیا تھا, وہ ابھی جاری ہے. انہوں نے یہ اس بات کو دہرایا ہے کہ دیٹ از کنٹینیوڈ. یہ انڈیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ کا آنا پاکستان کے لیے اور ساؤتھ ایشیا کے لیے, پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے آف کورس اسپیشلی انڈیا اینڈ پاکستان کے لیے جو لانگ ٹرم میں جو پیس کے لیے کوئی اچھی نشانی کسی طرح بھی نہیں ہے. اگر وہ آپریشن سندور اگر کنٹینیوڈ ہے اکارڈنگ ٹو واٹ انڈین گورنمنٹ آفیشیلز آر سیئنگ یا انڈین ملٹری از سیئنگ, جو بھی اگر ان کی طرف سے ان کے کسی بھی آفیشیل کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ اس بات کا ایک اشارہ ہے, اس بات کو ایک طرح سے ایکنالجمنٹ ہے کہ ابھی ہم جو ہے ان دا اسٹیٹ آف وار ہیں ود پاکستان, ان دا اسٹیٹ آف کلیشز, ایٹ لیسٹ کلیشز ود پاکستان. تو ان رسپانس پھر پاکستان اس پر جو ہے اپنی کیا جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتا ہے, یہ دیکھنا ہوگا ان دا ویری نیئر فیوچر. پاکستان یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ ہم پیس کے لیے تیار ہیں, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کشمیر ڈسپیوٹ کا ریزولوشن شارٹ ٹرم میں بھی, میڈیم ٹرم میں بھی اور لانگ ٹرم میں بھی انڈیا پاکستان کی جو کے ریلیشنز کے لیے, پیس کے لیے اور پورے ساؤتھ ایشیا کے پیس کے لیے, یہاں پر اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھنے کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ڈسپیوٹ ہے. تو پاکستان نے کہا ہے کہ اس کو ریزالو کرنا ہوگا, اس پر بات کرنی ہوگی, اور انڈس واٹرز ٹریٹی پر بھی جو ہے وہ بات کرنی ہوگی. اس کا اظہار پاکستان کر چکا ہے. لیکن فرام دا انڈین سائڈ اس بات کا یہ اظہار کرنا, اور وہ بھی فارن افیئرس منسٹر کی طرف سے, کہ آپریشن سندور از کنٹینیوڈ, اور اگر پاکستان میں کہیں پر بھی ٹیررسٹ ہوں گے ان کے مطابق, انڈیا کے مطابق, تو ہم دوبارہ ہٹ کریں گے. تو اٹ گوز آن ٹو شو دیٹ دا ایسکلیشن از ٹیکنگ پلیس. ایسکلیشن کسی نہ کسی لیول پر ابھی موجود ہے, ڈپلومیٹک لیول پر, اور جو ہے وہ جب ڈپلومیٹک لیول پر موجود ہے اور باقاعدہ اس کا ایکسپریشن کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے, تو اس کا مطلب ملٹری لیول پر بھی جو ہے وہ ایسکلیشن انڈیا پاکستان کے درمیان دوبارہ ہو سکتی ہے, اور موسٹ پروبیبلی یہ ایسکلیشن ہو رہی ہو. دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں یہ ضروری ہے کہ یہاں اس بات کا بھی اشارہ دیا ہے انڈیا نے, غالباً انڈین جو فارن افیئرس منسٹر ہیں انہی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اکارڈنگ ٹو آف کورس آفٹر دا سیز فائر ٹروپس کی بارڈر پر جو ہے وہ ری پوزیشننگ ہوئی ہے. ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور از کنٹینیوڈ. تو انڈیا کی طرف سے بہت کانفلکٹنگ سگنلز آ رہے ہیں ایز فار ایز دا ریلیشنز ود پاکستان آر کنسرن. اور ایکولی پاکستان نے انڈس واٹرز ٹریٹی پر پیس کے حوالے سے کہ امن قائم کیا جائے اور کشمیر پر بات کیا جائے, پاکستان اتنا ہی اپنے اینڈ پر کمیٹڈ نظر آتا ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ جو ابھی ہوئی ہے اس ریجن میں, اس ریجن کے دو کنٹریز کے درمیان, جس کا تعلق ڈائریکٹلی انڈیا سے نہیں ہے لیکن بہرحال انڈائریکٹلی اس کا بہت امپورٹنس ہے, اور وہ ہے پاکستان اور افغانستان کے فارن منسٹرز کی کل یعنی کہ 21 مئی کو جو بیجنگ میں میٹنگ ہوئی ہے, ایک انفارمل میٹنگ تھی جو کہ چائنا کی میڈیشن سے یہ میٹنگ ہوئی ہے بیجنگ میں کل یعنی کہ 21 مئی کو. اس میٹنگ میں کے بعد چائنا کے فارن منسٹر وینگ ہی کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان آر ناؤ گوئنگ ٹو اپ گریڈ دیئر ڈپلومیٹک ٹائز. دونوں ملک اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو اپ گریڈ کریں گے, اور پاکستان کے فارن آفس نے بھی اس حوالے سے بہت کل کی میٹنگ کے بعد جو بیجنگ میں ہوئی ہے اس پہ بڑا پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور افغانستان کی طرف سے بھی بہت انکریجنگ اسٹیٹمنٹ آیا ہے. پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ جو ٹیررزم کے حوالے سے اور جو بارڈر سے ریلیٹڈ اور بھی دوسرے ایشوز جس میں اسمگلنگ ہے اور دوسرے اس طرح کے حوالے سے جو بھی رپورٹس آتی رہی ہیں, ان کو اگر دیکھا جائے, اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹینشنز تھیں بیکاز آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ایشوز,
اس حوالے سے یہ جو چائنا کی میڈیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور افغانستان کے فارن منسٹر امیر خان متقی صاحب، ان کا بیجنگ میں ملنا اس دوران جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ ایسکلیشنز ہو رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، اور یہاں دونوں ملکوں کے پیس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، اور چائنا کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایک انکریجنگ سائن ہوگی، کیونکہ چائنا جو کہ پاکستان میں بہت ہیوی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی فیلڈ میں، اور اس کے علاوہ ہمارے جیسے ڈیفنس ٹائز بھی ہیں چائنا کے ساتھ، اور افغانستان میں بھی چائنا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تاکہ فیوچر میں ٹریڈ کو پروموٹ کیا جا سکے، ٹریڈ کی کنیکٹیوٹی ہو سکے، اس میں افغانستان بھی شامل ہو سکے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹو کنکلوڈ مائی ٹاک، بیفور آئی کنکلوڈ مائی ٹاک، ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس کے لیے میں ایک الگ سے ایک ویڈیو بناؤں، ویری سون آئی ول بی میکنگ اے ویڈیو آن دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان ایئر فورس چائنا کا جو 5th جنریشن ملٹی رول فائٹر جیٹ ایئر کرافٹ ہے، جو اسٹیلتھ کیپیبلٹی رکھتا ہے، جو ریڈار پہ نظر نہیں آتا، دیٹ از J-35A، وہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ خریدنے جا رہی ہے۔ یہ خبر لیٹ لاسٹ ایئر سے چل رہی ہے، لیکن ویری ریسنٹلی یہ خبریں آئی ہیں کہ اس کی جو ٹرانسفر آف کورس ایئر کرافٹ ہے، جو آف کورس جو پاکستان کو سپلائی کیے جائیں گے، اس میں جو ہے وہ اس کو فاسٹ فارورڈ کیا جا رہا ہے، فاسٹ ٹریک کیا جا رہا ہے چائنا کی طرف سے۔ 40 ایئر کرافٹ کی ڈیل ہوئی ہے، یہ جو ڈیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہونے جا رہی ہے۔ اس کے لیے یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ پاکستان کے جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے کچھ پائلٹس جو ہیں وہ چائنا میں اس ایئر کرافٹ پر اپنی ٹریننگ کے لیے وہاں پر اپنی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو ابھی پاکستان ایئر فورس نے اس حوالے سے فائنل ڈیل کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ پاکستان ایئر فورس نے یا ہماری فارن منسٹری نے یا ڈیفنس منسٹری نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ ابھی نہیں دیا ہے، لیکن یہ خبریں بہرحال موجود ہیں کہ پاکستان از آف کورس ویری مچ انٹرسٹڈ، ویری کین آن بائنگ J-35A، جو کہ چائنا کا بہت ہی ایڈوانسڈ 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے۔ یاد رہے کہ انڈین ایئر فورس کے پاس گو کے ریفیل موجود ہے، جو کہ 4.5 جنریشن کا ایئر کرافٹ کہلاتا ہے، جس کے کم از کم 2 یا پاکستان میں کی جو کلیم کے مطابق 3 ریفیل جہاز پاکستان کی ایئر فورس نے جو ہے وہ گرائے ہیں ابھی ریسنٹ کانفلکٹ میں، وہ موجود ہیں انڈیا کے پاس، لیکن 5th جنریشن ایئر کرافٹ انڈیا کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس ریجن میں کسی بھی کنٹری کے پاس ایکسیپٹ فار چائنا، جو کہ ساؤتھ ایشیا سے ایک لنکڈ ایک بہت بڑا میجر پاور ہے، گلوبل پاور ہے، کسی بھی کنٹری کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے اس سے ساؤتھ ایشیا کی، پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کی جو ایک سیکیورٹی سچویشن ہے، اسپیشلی جو ایئر سپیریورٹی کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک کمپٹیشن کی فضا رہتی ہے، اس میں پاکستان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اسکلیشن ہم کو نظر آ رہی ہے، اس کو ڈی اسکلیشن کی طرف جائیں گے معاملات، ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو جو ہے وہ چیزوں کو، خاص طور سے جو پاکستان کے جو آفیشلز ہیں ان کے درمیان ڈائریکٹ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کشمیر پر بات کی جائے گی، امپورٹنٹ ایشوز پر بات کی جائے گی۔ انڈس واٹرز ٹریٹی کو انڈیا کی طرف سے جو سسپینڈ کیا گیا ہے آفٹر دا پہلگام اٹیک، اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کی بات کی طرف معاملات جائیں گے، اور امن کی طرف جو ہے بالآخر نارملائزیشن کی طرف جو ہے وہ معاملات جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ جو ویڈیو لاگ ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ پاکستان انڈیا کے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے اپڈیٹ ہو گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ لیٹسٹ رپورٹس کے ساتھ، انالیسس کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تھینک یو۔